پیارے بچوں، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے T1 سے نظم۔ آپ نے 8th تک نثر اور نظم پڑھی تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ ان دونوں میں کیا فرق ہے۔ 8th تک آپ کی کتاب کے پہلے پیج پر نثر اور اس کے بعد نظم، اس کے بعد اور نثر اور اس کے بعد نظم، لیکن 9th کلاس میں نظم اور نثر الگ الگ کر کے رکھا ہے، یعنی یونٹائزیشن کے T1 میں کیا پڑھنا ہے ہمیں، U3 میں ہمیں کیا پڑھنا ہے اور T2 میں ہمیں کیا پڑھنا ہے۔ یہ جو نظم میں آج آپ کو پڑھانے جا رہی ہوں یہ T1 سے ہے۔ نظم ہے آپ کی کتاب پر پیج نمبر 145 ہے۔ نظم کے معنی انتظام، ترتیب یا آرائش کے ہیں۔ عام اور وسیع مفہوم میں یہ لفظ نثر کے مد مقابل کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ اس سے مراد پوری شاعری ہوتی ہے۔ اس میں وہ تمام اصناف اور اسالیب شامل ہوتے ہیں جو حیت کے اعتبار سے نثر نہیں ہیں۔ اصطلاحی معنوں میں غزل کے علاوہ تمام شاعری کو نظم کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، نظم کے معنی ہے انتظام۔ انتظام کہتے ہیں ارینجمنٹ کو، یعنی اگر ہمیں نظم لکھنی ہے تو ہمیں پہلے کچھ انتظام کرنا چاہیے، کاغذ چاہیے، قلم چاہیے، اور اس کے بعد کنٹینٹ، اور بعد میں ہمیں اس کو شکل دینی ہے، یعنی ترتیب دینی ہے کہ کون سا لفظ کہاں استعمال کرنا ہے۔ یہ سب چیزیں جو ہیں یہ سجاوٹ یعنی آرائش کے طور پر ہم استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہمیں یہ سوچنا ہے کہ کون سا مصرع یا کون سا لفظ کہاں استعمال ہوگا۔ یہ ساری چیزیں سجاوٹ کے طور پر استعمال ہوتی ہیں۔ عام اور وسیع مفہوم میں یہ لفظ نثر کے مد مقابل کے طور پر استعمال ہوتا ہے اور اس سے مراد پوری شاعری ہوتی ہے۔ اس میں وہ تمام اصناف کہتے ہیں، صنف قسم کو کہتے ہیں، اور اصناف اس کا جمع ہے، اور اسالیب شامل ہوتے ہیں۔ اسلوب کہتے ہیں طرز، طریقہ، اسالیب اسلوب کا جمع، جو حیت کے اعتبار سے نثر نہیں ہے۔ اصطلاحی معنوں میں غزل کے علاوہ تمام شاعری کو نظم کہتے ہیں۔ یہ جو شاعری ہم پڑھتے ہیں یعنی تمام غزل کے علاوہ تمام شاعری کو نظم کہتے ہیں۔ عام طور پر نظم کا ایک مرکزی خیال ہوتا ہے، یعنی نظم کا ایک مرکزی خیال کہتے ہیں سینٹرل آئیڈیا کو، جس کے گرد پوری نظم کا تانا بانا بنا جاتا ہے۔ تانا بانا کہتے ہیں وہ دھاگے جو کپڑا بننے میں عرض و طول میں دیے جاتے ہیں۔ یہاں تانا بانا کا مطلب کہ غزل میں جس طرح میں نے پہلے آپ کو سمجھایا کہ ارینجمنٹ کرنا ہے ہمیں کاغذ چاہیے، قلم چاہیے، کنٹینٹ چاہیے اس کے لیے، اور پھر شکل دینی ہے، اس کے بعد سجاوٹ دینی ہے کہ کون سا لفظ کہاں پہ ہمیں استعمال کرنا ہے۔ خیال کا تدریجی ارتقاء بھی نظم کی اہم خصوصیات بتایا گیا ہے۔ تدریج کا جمع ہے تدریجات۔ تدریج کہتے ہیں آہستہ آہستہ ہونا، درجہ بدرجہ ہونا۔ طویل نظموں میں یہ ارتقاء واضح ہوتا ہے۔ طویل نظم، طویل کہتے ہیں لمبی کو، لمبی نظم۔ جو طویل نظمیں لکھتے ہیں ان میں یہ واضح ہوتا ہے۔
مختصر نظموں میں یہ ارتقا واضح نہیں ہوتا ہے، یعنی جو شارٹ نظمیں ہوتی ہیں ان میں یہ واضح نہیں ہوتا ہے اور اکثر و بیشتر ایک تاثر کی شکل میں ابھرتا ہے۔ تاثر اثر کو کہتے ہیں، اثر قبول کرنا، تاثرات اس کا جمع ہے، تاثر کا جمع ہے تاثرات، ابھرنا، آگے آنا۔ نظم کے لیے نہ تو حید کی کوئی قید ہے، جو ہم نظم لکھتے ہیں اس میں حید کی کوئی قید نہیں ہے اور نہ موضوعات کی، اور اس میں موضوع بھی نہیں ہے کہ کس موضوع پر، موضوع چنا ہوا نہیں ہے۔ چنانچہ اردو میں غزل اور مثنوی کے حیث میں نظموں کے علاوہ آزاد و مورا نظمیں بھی لکھی جاتے ہیں۔ اردو غزل میں مثنوی میں نے سمجھایا پہلے ہی آپ کو، اور جو نظموں میں حیث ہے ان کے علاوہ آزاد و مورا نظمیں بھی لکھی گئی ہیں۔ اس طرح کوئی بھی موضوع نظم کا موضوع ہو سکتا ہے، ہمیں یہ قید نہیں ہے کہ ہمیں ایک ہی موضوع پر نظم لکھنی ہے، لیکن کوئی بھی موضوع ہم چن سکتے ہیں۔ حیت کے اعتبار سے نظم کی 4 قسمیں ہو سکتی ہیں، یعنی نظم کی 4 قسمیں ہو سکتی ہیں۔ اس کا پہلا ہے پابند نظم۔ پابند نظم ایسی نظم جس میں بحر کے استعمال اور قافیوں کی ترتیب میں مقررہ اصولوں کی پابندی کی گئی ہو، یعنی ایسی نظم جس میں بحر کے استعمال اور قافیوں کی ترتیب میں مقررہ اصولوں کی پابندی کی گئی ہو۔ بحر کہتے ہیں وزن کو، پابند نظم کہلاتی ہے۔ نئے انداز کی ایسی نظمیں بھی جن کے بندوں کی ساخت مروجہ حیتوں سے مختلف ہو، مروجہ رائج کرنے والا، یعنی مروجہ حیتوں سے یا مختلف ہو، یا جن کے مصروں میں قافیوں کی ترتیب مروجہ اصولوں کے مطابق نہ ہو، لیکن ان کے تمام مصرے برابر کے ہوں اور ان میں قافیے کا کوئی نہ کوئی التزام ضرور پایا جائے، پابند نظمیں کہلاتی ہیں۔ میں نے نیچے ایک شعر لکھا، ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ اس میں نے یہاں حباب اور جو یہ سراب ہے یہ قافیہ ہے، کیسی ہے یہ اس میں ردیف ہے۔ یہ آپ کو سمجھنے کے لیے میں نے یہاں پہ لکھا، قافیہ یعنی پیچھے چلنے والا، پے در پے، لگاتار، متواتر۔ اس کے بعد ہے مورا، نظم مورا کسے کہتے ہیں، یعنی نظم مورا کی ڈیفینیشن یہاں دی گئی ہے، ایسی نظم جس کے تمام مصرے برابر کے ہوں۔ نظم مورا ایسی نظم کو کہتے ہیں جس کے تمام مصرے برابر کے ہوں مگر ان میں قافیے کی پابندی نہ ہو، نظم مورا کہلاتی ہے۔ ان میں قافیہ کی پابندی نہ ہو، یہ قافیہ میں نے نیچے سمجھایا آپ کو۔ کچھ لوگوں نے اسے نظم آری بھی کہا ہے۔ اس کے بعد ہے تیسرا پارٹ اس کا، آزاد نظم۔ آزاد نظم کس نظم کو کہتے ہیں؟
ऐसी नज़म में न तो काफ़े की पाबंदी की गई हो और न तमाम मिसरों के अरकान बराबर हों, यानी जिसके मिसरे छोटे बड़े हों, आज़ाद नज़म कहलाती है। इसमें कोई पाबंदी नहीं है कि इसके मिसरे बराबर हों या छोटे बड़े हों, आज़ाद नज़म कहलाती है। नसरी नज़म। नसरी नज़म किस नज़म को कहते हैं? नसरी नज़म छोटी बड़ी नसरी सत्रों पर मुश्तमिल होती है। नसरी नज़म छोटी बड़ी नसरी सत्रों पर मुश्तमिल होती है। इसमें रदीफ, काफ़ी और वज़न की पाबंदी नहीं होती, यानी न इसमें रदीफ की पाबंदी, न काफ़े की पाबंदी और न वज़न की पाबंदी होती है। आजकल नसरी नज़म का रिवाज दुनिया के तमाम ज़बानों में है, यानी आजकल दुनिया के तमाम ज़बानों में नसरी नज़म का रिवाज है। ये इसलिए है क्योंकि इसमें न तो रदीफ की ज़रूरत है और न काफ़े की ज़रूरत है, न वज़न की इसमें पाबंदी है। इसमें कोई पाबंदी नहीं है, इसलिए आजकल ज़्यादातर नसरी नज़में लिखते हैं। शुक्रिया।